10واں باب جسم۔ پہلی چیز ہے جسم۔ جسم تمہارا مرکز ہے، یہ تمہاری بنیاد ہے، یہ وہ ہے جہاں تم قائم ہو۔ تمہیں جسم سے متنفر کرنا تمہیں برباد کرنا ہے، تمہیں شیزوفرینیائی بنانا ہے، تمہیں علم زدہ بنانا ہے، جہنم تخلیق کرنا ہے۔ تم جسم ہو، بلا شبہ تم جسم سے سوا بھی ہو، تاہم جسم پہلے ہے، تم پہلے جسم ہو۔ جسم تمہاری بنیادی صداقت ہے، پس جسم کے خلاف کبھی مت ہونا۔ جب بھی تم اپنے جسم کے خلاف ہوگے، بھگوان کے خلاف ہوگے۔ جب بھی تم اپنے جسم کا احترام نہیں کرو گے، حقیقت سے تمہارا رابطہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تمہارا جسم تمہارا رابطہ ہے، تمہارا جسم تمہارا معبد ہے۔ تانترا جسم کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، جس کا احترام اور اس سے محبت کرنے کی، جسم کا شکر گزار ہونے کی۔ جسم تو معجزہ ہے، یہ عظیم ترین رمز ہے، تاہم تمہیں تو جسم کے خلاف ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ پس بعض اوقات تم سرسبز درخت سے محصور ہو جاتے ہو، بعض اوقات چاند سے اور سورج سے محصور ہو جاتے ہو، بعض اوقات کسی پھول سے محصور ہو جاتے ہو، مگر اپنے جسم سے محصور نہیں ہوتے۔ تمہارا جسم کائنات کا سب سے پیچیدہ مظہر ہے۔ کوئی پھول، کوئی درخت اتنا خوبصورت جسم نہیں رکھتا جتنا خوبصورت جسم تم رکھتے ہو۔ کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی ستارہ تمہارے جیسا ترقی یافتہ میکانزم نہیں رکھتا جتنا تم رکھتے ہو۔ درخت کو سراہنے کا درس دیا گیا ہے، جو کہ ایک سادہ سی شے ہے۔ تمہیں پتھروں، پہاڑوں، دریاؤں تک کو سراہنے کا درس دیا گیا ہے، لیکن تمہیں اپنے جسم کا درس نہیں دیا گیا۔ بے شک یہ بہت بند ہے، پس اس کو فراموش کر دینا بہت آسان ہے۔ یہ بہت واضح ہے، پس اسے نظر انداز کر دینا بہت آسان ہے، تاہم یہ سب سے زیادہ خوبصورت مظہر ہے۔ اگر تم پھول کو دیکھو تو لوگ کہیں گے کہ بڑا جمالیاتی بندہ ہے۔ اگر تم کسی عورت یا کسی مرد کے خوبصورت چہرے کو دیکھو گے تو لوگ کہیں گے یہ تو ہوس ہے۔ اگر تم درخت کی طرف جاؤ گے اور پھول کو یوں تکو گے کہ تمہاری آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہوں، تمہارے حواس پھول کے حسن کے تمہارے اندر سرایت کرنے کے لیے کشادہ ہوں، تو لوگ سوچیں گے کہ تم شاعر ہو یا مصور ہو یا صوفی ہو۔ تاہم اگر کسی عورت یا مرد کی طرف جاؤ گے اور بے پناہ احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور عورت کو پوری آنکھیں کھول کر اور اپنے حواس کے ذریعے اس عورت کے حسن کو اپنے اندر سموتے ہوئے دیکھو گے تو پولیس تمہیں پکڑ لے جائے گی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ تم صوفی ہو، شاعر ہو، کوئی بھی تمہارے عمل کی تعریف نہیں کرے گا۔ کوئی غلطی ہو چکی ہے۔ اگر راہ چلتے کسی اجنبی سے کہو کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، تو تمہیں بھی شرم محسوس ہوگی اور اسے بھی ندامت ہوگی۔ وہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ کا شکریہ، درحقیقت اسے غصہ آ جائے گا۔ وہ ایسا اس لیے محسوس کرے گا کہ تم نے اسے چھیڑا ہے، وہ ایسا اس لیے محسوس کرے گا کیونکہ تم ہو کون اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے والے۔ تمہیں اس کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ اگر تم درخت کو چھوؤ تو وہ خوش ہوگا، لیکن اگر تم کسی انسان کو چھوؤ گے تو وہ خفا ہو جائے گا۔ غلطی کیا ہوئی ہے؟ گڑبڑ بہت گہری ہے۔ تانترا تمہیں جسم کا احترام کرنا، جسم سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ تانترا تمہیں جسم کو بھگوان کی عظیم ترین تخلیق کے طور پر دیکھنا سکھاتا ہے۔ تانترا جسم کا دھرم ہے، بلا شبہ یہ مزید اوپر جاتا ہے، تاہم یہ جسم کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی بنیاد جسم ہے، یہ واحد دھرم ہے جس کی بنیاد زمین میں ہے، یہ جڑیں رکھتا ہے۔ دوسرے دھرم رس بھرے نہیں ہیں، تانترا حقیقتاً رس بھرا اور زندہ ہے۔ تانترا تمہارے جسم پر بھروسہ کرتا ہے، تانترا تمہارے حواس پر بھی بھروسہ کرتا ہے، تانترا تمہاری توانائی پر بھروسہ کرتا ہے، تانترا تم پر بھروسہ کرتا ہے۔ تانترا کسی شے کا انکار نہیں کرتا بلکہ ہر شے کی قلب ماہیت کرتا ہے۔ اس تانترا ویژن کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمہاری مکمل تبدیلی کا نقشہ ہے۔ پہلی بات اپنے جسم کا احترام کرنا سیکھنا ہے اور جسم کے حوالے سے تمہیں جو کچھ سکھایا گیا ہے اسے بھلانا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری قلب ماہیت نہیں ہوگی۔ ابتدا سے چلو، جسم تمہاری ابتدا ہے، جس کو بہت سے جبروں سے آزاد اور پاک کرنا ہوگا۔ جسم کے لیے عظیم کیتھارسس ضروری ہے۔ جسم مسموم ہو گیا ہے کیونکہ تم اس کے خلاف رہے ہو، تم نے اسی کئی حوالوں سے دبایا ہے۔ تمہارا جسم بہت قلیل وجود رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم علم زدہ ہو۔ تانترا کہتا ہے خوشی اس وقت ممکن ہے جب تم پوری طرح وجود رکھتے ہو، اس سے پہلے بالکل نہیں۔ جب تم شدت سے جیتے ہو تب سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے جسم کے خلاف ہو گئے تو شدت سے کیسے جی سکو گے؟ تم ہمیشہ گرم رہتے ہو، پہلے ٹھنڈے ہو جاؤ۔ آگ کو صدیوں سے برباد کیا جا رہا ہے،
आग को दोबारा रोशन करना पड़ेगा। तांत्रा कहता है पहले जिस्म को पाक करो, उसे हर चीज़ से पाक करो, जिस्म की तवानाई को बहने दो, रुकावटें हटा दो। ऐसे किसी शख्स का मिलना बहुत दुश्वार है जो रुकावटें नहीं रखता हो। ऐसे किसी शख्स का मिलना बहुत दुश्वार है जिसका जिस्म कसा हुआ नहीं हो। इस कसाव को ढीला करो, इसने तुम्हारी तवानाई को रोका हुआ है। इस कसाव के साथ भाव मुमकिन नहीं है। हर शख्स तनाव का क्यों शिकार है? तुम ढीले क्यों नहीं हो सकते? क्या तुमने किसी बिल्ली को दोपहर के वक्त सोते हुए ऊँघते हुए देखा है? बिल्ली कितनी सादगी से और कितनी खूबसूरती से ढीली ढाली हो जाती है। क्या तुम इस तरह से ढीले ढाले नहीं हो सकते? तुम अपने बिस्तर में करवटें तो बदलते हो, ईंटते रहते हो, लेकिन ढीले ढाले नहीं हो सकते। बिल्ली के ढीले ढालेपन की खूबसूरती ये है कि वो मुकम्मल तौर पर ढीली ढाली होती है और कामिलन चौकस भी होती है। कमरे में सूरज की एक किरण भी दर्राए तो वो आंखें खोल देती है, वो छलांग लगाएगी और तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ सो रही है। बिल्ली की नींद सीखे जाने के काबिल है, इंसान तो भूल चुका है। तांत्रा कहता है बिल्लियों से सीखो, वो किस तरह सोती हैं, किस तरह ढीली ढाली होती हैं, वो किस तरह बेतनाव जीती हैं। सारी हैवानी दुनिया ही यूं बेतनाव जीती है। इंसान को इसे सीखना होगा, क्योंकि इंसान के जहन को गलत डाला गया है, इंसान की गलत अंदाज से प्रोग्रामिंग की गई है। तुम्हें बचपन ही से तनाव ज़दा रहना सिखाया जाता है। खौफ की वजह से तुम सांस भी नहीं लेते। जिन्स के खौफ की वजह से लोग सांस भी नहीं लेते। इसकी वजह यह है कि जब तुम गहरा सांस लेते हो तो वो ठीक तुम्हारे जिनसी मरकज़ तक जाता है और उसे ज़रब लगाता है, उसे अंदर से सहलाता है, उसे तहरीक देता है। चूँकि तुम्हें दर्स दिया गया है कि जिन्स ख़तरनाक है, इसलिए हर बच्चा गहरा सांस नहीं लेता, सिर्फ सीने तक, उससे परे नहीं जाता, क्योंकि अगर वो इससे परे जाता है तो दफ़ातन उभार पैदा होता है, जिन्स उभरती है और खौफ ख़त्म हो जाता है। जिस लम्हे तुम गहरा सांस लेते हो, जिनसी तवानाई आज़ाद हो जाती है। जिनसी तवानाई को आज़ाद होना होगा, उसे तुम्हारी सारी हस्ती में बहना होगा, तब तुम्हारा सारा जिस्म अमल की इंतहाई मरले वाली लज्जत अंगेज़ कैफियत में होगा। मगर तुम तो सांस लेने से खौफज़दा हो, इस कदर खौफज़दा के तकरीबन आधे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। फेफड़ों में 6000 सुराख होते हैं और अमूमन 3000 सुराख कभी साफ़ नहीं होते, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। यही वजह है कि तुम बेदम हो, यही वजह है कि तुम चाको चौबंद दिखाई नहीं देते, यही वजह है कि आगाही दुश्वार है। ये इत्तेफाक नहीं है कि योगा और तांत्रा दोनों गहरा सांस लेने की तलकीन करते हैं। प्राण माया अपने फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड से खाली करना। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मुसलसल बाहर फेंकना होगा। तुम्हें ताज़ा नई हवा में सांस लेना होगा, तुम्हें मज़ीद ऑक्सीजन को फेफड़ों में ले जाना होगा। ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर की आग को भड़काएगी, ऑक्सीजन तुम्हें दहका देगी, तमाम ऑक्सीजन तुम्हारे जिन्स को भी दहका देगी। बस सिर्फ तांत्रा तुम्हें हकीकी गहरा सांस लेने की इजाज़त दे सकती है, हत्ता कि योगा भी हकीकी गहरा सांस लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। सिर्फ तांत्रा तुम्हें कामिल होने और कामिल बहने की इजाज़त देता है। तांत्रा तुम्हें गैर मशरूत आज़ादी देता है। तुम खा कोई भी हो और तुम कोई भी हो सकते हो। तांत्रा तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, ये तुम्हारा तयन नहीं करता, ये तो बस तुम्हें मुकम्मल आज़ादी देता है। हिकमत यह है कि जब तुम मुकम्मल आज़ाद होते हो तो बहुत कुछ मुमकिन होता है। ये मेरा मुशाहिदा है कि जो लोग जिनसी एतबार से बैठे हुए होते हैं वो ज़हीन नहीं रहते। सिर्फ जिनसी एतबार से बहुत ज़िंदा लोग ज़हीन होते हैं। जिन्स के गुनाह होने के तसव्वुर ने ज़ियानत को ज़रूर नुकसान पहुँचाया होगा, इसे लाजमन बुरी तरह नुकसान पहुँचाया गया होगा। जब तुम हकीकतन बह रहे होगे और तुम्हारी जिन्स का तुम्हारे साथ झगड़ा और कशमकश नहीं होगी, जब तुम उससे ताउन करोगे तो तुम्हारा जहन अपने अरूज पर अमल कर रहा होगा, तुम ज़हीन चाको चौबंद ज़िंदा होगे। तांत्रा कहता है जिस्म को लाजमन दोस्त बनाना होगा। क्या तुम कभी अपने जिस्म को छूते हो? क्या तुम कभी अपने जिस्म को महसूस करते हो? या तुम ऐसे रहते हो कि गोया एक मुर्दा शय में बंद हो यही रहा है। लोग तकरीबन मुंजमद हो गए हैं, वो जिस्म को किसी ताबूत की तरह उठाए फिरते हैं। ये भारी है, ये रुकावट बनता है, ये तुम्हें हकीकत से बलाग में कोई मदद नहीं देता। अगर तुम जिस्म की बर्फ़ को पाँव के नीचे से सर तक बहने की आज़ादी दोगे, अगर तुम इसकी तवानाई को, बायो एनर्जी को कामिल आज़ादी दोगे तो तुम यक दरिया बन जाओगे और तुम जिस्म को महसूस करोगे। तुम तकरीबन बेजिस्म महसूस करोगे, जिस्म के साथ कोई झगड़ा नहीं रहेगा, तुम बेजिस्म हो जाओगे। जिस्म के साथ झगड़ने में जिस्म बोझ बन जाता है। जिस्म को बोझ की तरह उठाए हुए तुम कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते।
जिस्म को बेवज़न होना पड़ेगा ताकि तुम ज़मीन से तकरीबन ऊपर चलना शुरू कर दो। ये होता है तांत्रा का चलने का अंदाज़। तुम इतने बेवज़न होते हो कि कशिश से शक्ल नहीं रहती। तुम उड़ सकते हो, ताहम ऐसा ज़बरदस्त कबूलियत के बाद ही होता है। अपने जिस्म को कबूल करना तुम्हारे लिए दुश्वार होगा। तुम उसकी तज़लील करते हो, तुम उसमें हमेशा नुक्स ढूंढते हो, तुम कभी उसे सराहते नहीं हो, तुम कभी उससे मोहब्बत नहीं करते। और फिर मुझसे के हाँ हो, कोई शख्स आएगा और तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत करेगा, तुम खुद उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, तो तुम्हें ऐसा कोई शख्स कैसे मिलेगा जो तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत करेगा। अगर तुम खुद मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो कोई शख्स तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि तुम्हारा इर्तियाश लोगों को परे धकेल देगा। तुम उस शख्स से मोहब्बत करते हो जो अपने आप से मोहब्बत करता है, उसके बरक्स कभी नहीं होता। पहली मोहब्बत लाजमन खुद से होती है, सिर्फ उस मरकज़ से। दूसरी किस्म की मोहब्बतें उभरती हैं। तुम अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं करते, तुम उसे 1001 अंदाज से छुपा लेते हो। तुम अपने जिस्म की खुशबू को छुपा लेते हो, तुम अपने जिस्म को कपड़ों में छुपा लेते हो, तुम अपने जिस्म को ज़ेवरात से छुपा लेते हो। तुम उस हुस्न को पैदा करने की कोशिश करते हो जिसकी कमी तुम मुसलसल महसूस करते हो, और उस की कोशिश में तुम मसनूई बन जाते हो। अपने होंठों पर लिपस्टिक थोपे हुए किसी औरत का सोचो, नहायत बेहुदा है ये। होंठों को ज़िंदगी की वजह से सुर्ख होना चाहिए, अपनी उन पर सुर्खी थोपनी नहीं चाहिए। उन्हें मोहब्बत की वजह से ज़िंदा होना चाहिए, उन्हें इसलिए ज़िंदा होना चाहिए क्योंकि तुम ज़िंदा हो। अब क्या है, सिर्फ होंठों पर सुर्खी थोपी जा रही है और तुम सोचती हो कि तुम खुद को खूबसूरत बना रही हो। सिर्फ वही लोग जिन्हें अपनी बदसूरती का बहुत ज़्यादा एहसास होता है ब्यूटी पार्लर जाते हैं, दूसरी सूरत में उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। क्या तुमने कभी कोई ऐसा परिंदा देखा है जो बदसूरत हो? क्या तुमने कभी ऐसे हिरन को देखा है जो बदसूरत हो? ऐसा कभी नहीं होता। वो कभी किसी ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, वो किसी माहिर से मशवरा नहीं करते, वो फ़कत अपने आप को कबूल कर लेते हैं और अपनी कबूलियत में खूबसूरत हैं। ऐन इस वक्त कबूलियत में वो अपने ऊपर खूबसूरती की बारिश बरसाते हैं। जिस लम्हे तुम अपने आप को कबूल कर लेते हो तुम खूबसूरत हो जाते हो। जब तुम अपने जिस्म से लज़्ज़त अंदोज़ होगे तो तुम दूसरों से भी लज़्ज़त अंदोज़ होगे। बहुत से लोग तुम्हें मोहब्बत करने लगेंगे क्योंकि तुम खुद जो अपने आप से मोहब्बत करते हो। उस वक्त तो तुम अपने साथ गुस्से हो। तुम जानते हो कि तुम बदसूरत हो, तुम जानते हो कि तुम घिनौने हो, दहशत अंगेज़ हो। ये तसव्वुर लोगों को धकेल देता है। ये तसव्वुर उन्हें तुमसे मोहब्बत करने में मदद नहीं देगा, ये उन्हें परे रखेगा। अगर वो तुमसे करीब भी आ रहे होंगे तो जिस लम्हे वो तुम्हारा इर्तियाश महसूस करेंगे उसी लम्हे तुमसे परे हो जाएंगे। किसी के पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं है। पीछे फिरने की ज़रूरत तब होती है जब हम अपने आप से खुद मोहब्बत नहीं करते। दूसरी सूरत में लोग खुद आते हैं। अगर तुम अपने आप से खुद मोहब्बत करते हो तो ऐसी सूरत में उनके लिए तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला होना नामुमकिन हो जाता है। इतने बहुत से लोग बुद्ध के पास क्यों आते थे और इतने बहुत से लोग यीशु के पास क्यों आते थे? जो लोग अपने आप से मोहब्बत करते थे, वो लोग अपने साथ इतनी मोहब्बत करते थे और अपनी हस्ती से इतने मसरूर थे कि जो भी उनके करीब से गुजरता था उनकी तरफ खींचा चला आता था। वो किसी मकनातीस की तरह खींच लेते थे। वो अपनी हस्ती से खुद इतने मैसूर थे तो तुम कैसे उनके सहर से बच सकते थे? फ़कत वहाँ होना ही अजीम सादत ऐसा था। तांत्रा का पहला सबक है अपने जिस्म से मोहब्बत करो, अपने जिस्म को दोस्त बनाओ, अपने जिस्म का एहतराम करो, अपने जिस्म की तकरीम करो, अपने जिस्म का ख्याल रखो। ये खुदा का तोहफ़ा है। इसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो ये तुम पर अजीम इसरार इंकशाफ करेगा। सारी नश्व नुमा का इन्हिसार इस पर है कि तुम अपने जिस्म से कितना ताल्लुक़ रखते हो। तांत्रा का दूसरा सबक हवास के बारे में है। धर्म हवास के भी खिलाफ हैं। वो हवास और हिस्सियत को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जबकि हवास तुम्हारे इदराक के दरवाजे हैं। हवास हकीकत की तरफ खुलने वाली खिड़कियाँ हैं। तुम्हारी आँख क्या है, तुम्हारे कान क्या हैं, तुम्हारा नाक क्या है? हकीकत की तरफ खुलने वाली खिड़कियाँ, भगवान की तरफ खुलने वाली खिड़कियाँ। अगर तुम ठीक तरह से देखोगे तो तुम भगवान को हर जगह देखोगे। बस आँखों को बंद नहीं रखना है, आँखों को दुरुस्त तौर से खोलना होगा। आँखों को बर्बाद नहीं करना है, कानों को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये तमाम आवाज़ें अलूही हैं। ये परिंदे मंतर जाप रहे हैं, ये दरख्त खामोशी से आवाज़ दे रहे हैं। सब आवाज़ें उसकी हैं और सब सूरतें उसकी हैं। बस अगर तुम्हारे अंदर हसासियत नहीं होगी तो तुम भगवान को कैसे जानोगे?
تم اسے پانے کے لیے چرچ جانا پڑتا ہے، مندر جانا پڑتا ہے، جبکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، انسان ساختہ مندر میں، انسان ساختہ چرچ میں۔ تم بھگوان کو، خداوند کو ڈھونڈنے جاتے ہو۔ انسان کتنا احمق ہے، خداوند تو ہر جگہ موجود ہے، تاہم اس کے لیے تمہیں صاف خالص حواس کی ضرورت ہے۔ بس تانترا درس دیتا ہے کہ حواس ادراک کے دروازے ہیں، یہ کارگر نہیں رہے ہیں۔ تمہیں اس ناکارگی کو ختم کرنا ہوگا، تمہیں اپنے حواس کی صفائی لازماً کرنا ہوگی۔ تمہارے حواس اس آئینے کی طرح ہیں جو اس لیے دھندلا گیا ہے کیونکہ اس پر بہت زیادہ گرد جم گئی ہے۔ گرد کو جھاڑنا ہوگا۔ ہر شے کے حوالے سے تانترا کے فلسفے پر غور کرو۔ دوسرے کہتے ہیں اپنے حواس کو نظر انداز کرو، اپنے ذائقے کو ختم کر دو، جبکہ تانترا کہتا ہے چکھو، بھگوان ہر ذائقے میں ہے۔ دوسرے کہتے ہیں اپنے چھونے کی صلاحیت کو ختم کرو، تانترا کہتا ہے اپنے لمس کو مکمل طور پر محسوس کرو، کیونکہ تم جس شے کو بھی چھوتے ہو وہ الوہی ہے۔ یہ نام نہاد دھرموں کا مکمل الٹ ہے، یہ ایک انقلاب ہے جڑوں تک تبدیلی لانے والا۔ جتنا ممکن ہو اتنا مکمل چھوؤ، سونگھو، چکھو، دیکھو، سنو۔ تمہیں یہ زبان لازماً سیکھنا ہوگی کیونکہ معاشرے نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ ہر بچہ خوبصورت حواس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کسی بچے کا مشاہدہ کرو، جب وہ کسی شے کو دیکھتا ہے تو مکمل طور پر جذب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے تو مکمل طور پر منہمک ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو سراپا آنکھیں بن جاتا ہے۔ کسی بچے کی آنکھوں کو دیکھو، جب وہ سنتا ہے تو سراپا کان بن جاتا ہے۔ جب وہ کچھ کھاتا ہے تو وہ زبان میں سمٹ جاتا ہے، وہ سراپا حس ذائقہ بن جاتا ہے۔ کسی بچے کو سیب کھاتے ہوئے دیکھو، وہ کتنے اشتیاق سے کھا رہا ہے، وہ کتنی توانائی سے کھا رہا ہے، کتنے مزے سے کھا رہا ہے۔ کسی بچے کو باغ میں تتلی کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھو، وہ کتنا جذب ہوتا ہے۔ ایسی حیرت ناک مراقباتی کیفیت اور بغیر کسی کاوش کے کسی بچے کو ساحل پر سیپیاں اکٹھی کرتے دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہیرے جمع کر رہا ہے۔ جب حواس زندہ ہوتے ہیں تو ہر شے قیمتی ہوتی ہے، جب حواس زندہ ہوتے ہیں تو ہر شے صاف ہوتی ہے۔ یہی بچہ بعد ازاں زندگی میں حقیقت کو ایسے دیکھے گا کہ جیسے وہ سیاہ شیشے کے پیچھے چھپی ہوئی ہو۔ شیشے پر بہت زیادہ دھواں اور گرد جم گئے ہیں اور تم شیشے کے پیچھے چھپے ہوئے ہو اور تم دیکھ رہے ہو۔ اس وجہ سے ہر شے بے جان اور مردہ نظر آتی ہے۔ تم درخت کو دیکھتے ہو اور درخت بے جان دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بے جان ہیں۔ تم گانا سنتے ہو مگر اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی کیونکہ تمہارے کان بے جان ہو گئے ہیں۔ تم کسی بدھ کو سن سکتے ہو اور تم اس کو سراہنے سے قاصر ہوگے کیونکہ تمہاری ذہانت بے جان ہے۔ اپنی بھولی ہوئی زبان کو دوبارہ سیکھو۔ جب تمہیں وقت ملے اپنے حواس میں زیادہ ہو وہ کھاتے ہوئے محض کھاؤ مت، ذائقہ کی بھولی ہوئی زبان کو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ روٹی کو چھوؤ، اس کے لمس کو محسوس کرو، کھلی آنکھوں کے ساتھ محسوس کرو، بند آنکھوں کے ساتھ محسوس کرو۔ جب چبا رہے ہو تو اسے خوب چباؤ۔ یاد رکھو اچھی طرح نہ چبانا روٹی کی توہین ہوگی، اسے عبادت بنا لو اور تمہارے اندر ایک نیا شعور ابھرنے لگے گا۔ تم تانترا کیمیا گر سیکھ جاؤ گے۔ لوگوں کو زیادہ چھوؤ۔ ہم لوگوں کو چھونے کے حوالے سے بہت زود رنج بن چکے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بات کر رہا ہے اور بہت قریب سے آ جائے تو تم پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ ہم اپنے علاقے کا تحفظ کرتے ہیں، ہم چھوتے نہیں ہیں اور دوسروں کو چھونے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم ہاتھ نہیں تھامتے، ہم گلے نہیں ملتے، ہم ایک دوسرے کی ہستی سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ درخت کی طرف جاؤ، درخت کو چھوؤ، چٹان کو چھوؤ۔ دریا کی طرف جاؤ، دریا کو اپنے ہاتھوں پر بہنے دو، اسے محسوس کرو، تیرو اور دریا کو یوں محسوس کرو جیسے مچھلی کرتی ہے۔ اپنے حواس کے احیا کا کوئی موقع ضائع مت کرو اور سارے دن میں 1001 مواقع ملتے ہیں، اس کے لیے کسی الگ وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ حساسیت کی تربیت تو سارا دن ہو سکتی ہے۔ تمام مواقع کو استعمال کرو۔ اپنی پھوار تلے کھڑے ہونے کے موقع کو استعمال کرو۔ اپنے اوپر گرتے پانی کو محسوس کرو۔ زمین پر لیٹ جاؤ، اریاں ہو جاؤ، زمین کو محسوس کرو۔ ساحل پر لیٹ جاؤ، ریت کو محسوس کرو، ریت کی آوازوں کو سنو، سمندر کی آوازوں کو سنو۔ ہر موقع کو استعمال کرو، صرف تب تم حواس کی زبان دوبارہ سیکھنے کے قابل ہوگے۔ تانترا کو صرف تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب تمہارا جسم زندہ ہو اور تمہارے حواس محسوس کرتے ہوں۔ اپنے حواس کو عادتوں سے آزاد کر دو۔ عادتیں بے جانی کی بنیادی وجہ ہیں۔ کام کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈو، محبت کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈو۔ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ لوگ پختہ عادتیں
رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ جنسی عمل کرتے ہیں تو ایک ہی آسن میں کرتے ہیں، مشنری آسن۔ محسوس کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈو، یا ہر تجربے کو بے پناہ حساسیت کے ساتھ تخلیق کرنا پڑے گا۔ جب تم کسی عورت یا مرد سے محبت کرو تو اسے عظیم خوشی بنا دو، اور مرتبہ اس میں ایک نئی تخلیقیت لاؤ۔ بعض اوقات محبت کرنے سے پہلے رقص کرو، بعض اوقات محبت کرنے سے پہلے پوجا کرو، بعض اوقات دوڑتے ہوئے جنگل جاؤ پھر محبت کرو، بعض اوقات تیراکی کرو اور پھر محبت کرو۔ یوں محبت کا ہر تجربہ تمہارے اندر زیادہ سے زیادہ حساسیت پیدا کرے گا، اور محبت کبھی بے جان اور بے کیف نہیں ہوگی۔ دوسروں کو جاننے کے نئے طریقے ڈھونڈو، عادتوں کے غلام مت بنو۔ سب معمول حیات دشمن ہوتے ہیں، معمولات موت کے خدمت گار ہوتے ہیں۔ تم ہمیشہ ایجاد کر سکتے ہو، ایجادات کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک ذرا سی تبدیلی اور تمہیں بے پناہ فائدہ ہوگا۔ تمہیں ہمیشہ میز پر کھانا کھاتے ہو، بعض اوقات لان پر چلے جاؤ، گھاس پر بیٹھو اور وہاں بیٹھ کر کھاؤ، تم بہت حیران ہوگے۔ یہ ایک بالکل مختلف تجربہ ہوگا۔ تازہ کٹی ہوئی گھاس کی مہک، ارد گرد اڑتے اور چہچہاتے ہوئے پرندے اور تازہ ہوا اور سورج کی کرنیں، نیچے نم گھاس کا لمس۔ جب تم کرسی میز پر کھانا کھاتے ہو تو ایسا تجربہ نہیں ہو سکتا۔ سب اجزاء مختلف ہیں، بعض اوقات اریاں ہو کر کھانا کھاؤ اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ایک ذرا سی تبدیلی، کچھ زیادہ نہیں، بس تم ننگے بیٹھے ہوئے ہو، مگر تمہیں بالکل مختلف تجربہ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر تم چھری کانٹے کے ساتھ کھانا کھاتے ہو تو کبھی کبھار صرف ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، اور تمہیں ایک مختلف تجربہ ہوگا۔ تمہارا لمس کھانے کو نئی حرارت دے گا۔ چمچ بے جان ہوتا ہے، جب تم چمچ یا کانٹے سے کھاتے ہو تو تم بہت دور ہوتے ہو، وہی کسی شے کو چھونے کا خوف، حتیٰ کہ کھانے کو بھی نہیں چھوا جا سکتا۔ تم لمس کو کھو دو گے، اس کے احساس کو گنوا دو گے۔ کھانا جتنا ذائقے کا حامل ہوتا ہے اتنی ہی لمس کا بھی حامل ہوتا ہے۔ مغرب میں اس حقیقت کے حوالے سے بہت تجربے کیے گئے ہیں۔ جب ہم کسی شے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں بھی اس تجربے میں شامل ہوتی ہیں جن سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اپنی آنکھیں اور ناک بند کر لو اور پھر پیاز کھاؤ۔ کسی کو کہو کہ وہ تمہیں کھلائے، جبکہ تمہیں پتہ نہیں ہو کہ وہ کیا کھلا رہا ہے، وہ تمہیں پیاز کھلا رہا ہے یا سیب۔ اگر آنکھیں اور ناک مکمل طور پر بند ہوں تو تمہارے لیے ان کے بارے میں بتانا بہت دشوار ہوگا۔ تمہارے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ وہ پیاز ہے یا سیب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض ذائقہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائقہ محض ذائقہ نہیں ہوتا، اس کا 50% سونگھنے پر مشتمل رہتا ہے۔ آنکھوں کا بھی بہت حصہ ہوتا ہے۔ یہ صرف حصے ذائقہ نہیں ہوتی بلکہ سب حواس شامل ہوتے ہیں۔ تب تم اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہو، تمہارا لمس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کھانا زیادہ مزیدار ہو جائے گا، یہ زیادہ انسانی، زیادہ فطری ہو جائے گا۔ ہر شے کے نئے طریقے تلاش کرو۔ تانترا کہتا ہے اگر تم ہر روز نئے طریقے تلاش کرتے رہو گے تو تمہاری زندگی ولولہ خیز بن جائے گی، ایک ایڈونچر بن جائے گی۔ تم کبھی نہیں اکتایا ہوا شخص غیر مذہبی شخص ہوتا ہے۔ تم ہمیشہ جاننے کے لیے متجسس رہو گے، تم ہمیشہ غیر معلوم اور غیر شناسا کو جاننے کے لیے تیار ہوگے۔ تمہاری آنکھیں صاف رہے گی اور تمہارے حواس صاف رہیں گے، کیونکہ جب تم ہمیشہ جاننے کے لیے، کھوجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو تم بے جان ہو سکتے ہو، تم احمق ہو سکتے ہو۔ نفسیات دان کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے حماقت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 4 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے، تاہم 7 سال کی عمر تک یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بچے 7 سال کی عمر سے احمق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اپنی ساری زندگی کی آگاہی کا نصف حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ 70 برس کی عمر تک زندہ رہے تو وہ صرف 50% جانے گا، 50% وہ پہلے ہی جان چکا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ بے جان ہوتا ہے، وہ سیکھنا جاننا ترک کر دیتا ہے۔ اگر تم ذہانت کے حوالے سے سوچو تو 7 سال کی عمر تک بچہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پر وہ بعد میں بوڑھا ہوگا۔ 35 برس کی عمر سے زوال شروع ہوتا ہے، تاہم ذہنی طور پر وہ پہلے ہی زوال پا چکا ہوتا ہے۔ تم یہ جان کر حیران ہوگے کہ تمہاری اوسط ذہنی عمر 12 سال ہے۔ لوگ اس سے آگے ترقی نہیں کرتے، وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ اس لیے تم دنیا میں اس قدر بچکانا پن دیکھتے ہو۔ کسی 60 سالہ بوڑھے کو ذرا چھیڑو، وہ سیکنڈوں میں 12 سالہ بچہ بن جائے گا۔ وہ یوں برتاؤ کرے گا کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ایک بالغ شخص ایسے بچہ بن سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ پیچھے جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی عمر
सतह के ज़रा ही नीचे होती है। ज़रा सा खुरचो उनकी ज़हनी उम्र यहाँ हो जाएगी। उनकी जिस्मानी उम्र ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। लोग बचपने ही में मरते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। तांत्रा कहता है कि काम करने के नए तरीके सीखो और जितना मुमकिन हो अपने आप को आदतों से आज़ाद करो। और तांत्रा कहता है नकाल मत बनो, वगरना तुम्हारे हवास बेजान हो जाएंगे। नकल मत करो, काम करने के अपने ही तरीके ढूंढो। तुम जो काम करो उस पर अपनी दस्तखत शब्द करो। नकल करने का मतलब ज़हनी तौर पर बीमार होना है। दुनिया में होशमंद बनने का वाहिद तरीका यह है कि फ़र्द बनो, मुसद्दिक का फ़र्द। बस तांत्रा पहली बात ये कहता है कि जिस्म को हर चीज़ से आज़ाद करवाना होगा। दूसरी बात हवास को दोबारा ज़िंदा करना होगा। तीसरी बात ज़हन को न्यूराती सोच से, खबत आमेज़ सोच से छुटकारा पाना होगा और शांत होने के तरीके ढूंढना होंगे। जब भी मुमकिन हो ढीले ढाले हो जाओ, जब भी मुमकिन हो ज़हन को परे धर दो। तुम कहोगे कहना आसान होगा, मगर ज़हन को कैसे परे धरा जा सकता है, जो तो मौजूद रहता है। इसका एक तरीका है। तांत्रा कहता है 3 बातों पर गौर करो। पहली बात, ज़हन को भागने दो, ज़हन को सोचों से भरने दो। तुम फ़कत देखोगे, अलग होकर देखते रहो। इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बस देखो, बस मुशाहिदा करने वाले बनो और धीरे धीरे तुम देखोगे कि खामोश वक्फ़े रूनुमा होने लगेंगे। दूसरी बात, जब तुम्हें इल्म हो जाए कि वक्फ़े रूनुमा होना शुरू हो गए तो देखने वालों से आगाह हो जाओ। देखने वालों को देखो और यूँ नए वक्फ़े रूनुमा होने लगेंगे। देखने वाला गुम होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सोचों की तरह। एक दिन सोचने वाला भी गुम होना शुरू हो जाएगा। यूँ हकीकी शांति उभरती है। तीसरी बात यह है कि खारिज और दाखिल दोनों गुम हो जाते हैं। तुम मावरा में दाखिल हो जाते हो। जब ये मरहले सर हो जाते हैं तो जिस्म हर जबर से पाक हो जाता है, हवास बेजानी से आज़ाद हो जाते हैं, ज़हन खपत अमेज़ सोचों से निजात पा जाता है, तमाम वहाम से पाक एक विज़न तुम में उभरता है। यही तांत्रा विज़न होता है। सवाल, मैं अपने आप को बिलखुसूस अपने जिस्म को पसंद नहीं करती। जवाब, तुम एक ख़ास तसव्वुर के हामिल हो कि जिस्म को कैसा होना चाहिए। अगर तुम कोई ख़ास तसव्वुर रखते हो तो तुम मुसीबत में होते हो। जिस्म तो वैसा ही है जैसे उसे होना चाहिए। अगर कोई तसव्वुर रखती हो तो तुम मुसीबत में हो, लिहाजा तसव्वुर को तर्क कर दो। ये जिस्म तुम्हें अता किया जा चुका है, भगवान ने तुम्हें ये जिस्म अता कर दिया है, इसे इस्तेमाल करो, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो। अगर तुम इससे मोहब्बत करना शुरू करोगे तो तुम इसे तब्दील होता हुआ पाओगे। इसकी वजह यह है, जब कोई शख्स अपने जिस्म से मोहब्बत करता है तो वो उसकी देखभाल शुरू कर देता है और देखभाल का हर शय पर असर होता है। तब तुम उसे गैर ज़रूरी खुराक से नहीं भरोगे क्योंकि तुम देखभाल करती हो। तब तुम उसे भूखा नहीं रहने दोगी क्योंकि तुम देखभाल करती हो। तुम उसकी ज़रूरियात सुनती हो, तुम उसके इशारे सुनती हो, ये क्या चाहता है, कब चाहता है। जब तुम देखभाल करती हो, जब तुम मोहब्बत करती हो, तब तुम जिस्म से हम आहंग हो जाती हो और जिस्म खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता है। अगर तुम जिस्म को पसंद करोगी तो इससे मसला जन्म लेगा क्योंकि यूँ तुम धीरे धीरे जिस्म से लापरवाह हो जाओगी। जिस्म को नज़रअंदाज करोगी क्योंकि दुश्मन की परवाह कौन करता है। तुम उसे नहीं देखोगी, तुम उससे गुरेज करोगी, तुम उसके पैगामात सुनना छोड़ दोगी और यूँ तुम उससे ज़्यादा नफ़रत करोगी। सारा मसला तुम ही पैदा कर रही हो। जिस्म कभी मसला खड़ा नहीं करता, ये तो ज़हन है जो मसाइल खड़े करता है। ये ज़हन का ख्याल है। कोई जानवर जिस्म के हवाले से कोई ख्याल नहीं रखता, वो कामिलन खुश होते हैं क्योंकि ख्याल करने वाला कोई ज़हन ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो दरियाई घोड़ा सोचता, मैं ऐसा क्यों, इसमें कोई मसला नहीं है। आदर्श को तर्क कर दो, अपने जिस्म से मोहब्बत करो। ये तुम्हारा जिस्म है, ये खुदा का तोहफ़ा है। तुम्हें इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना पड़ेगा और तुम्हें इसकी परवाह करनी पड़ेगी। जब तुम जिस्म की परवाह करते हो तो तुम वर्जिश करते हो, तुम खाना खाते हो, तुम सोते हो, तुम हर तरह से ख्याल रखते हो क्योंकि ये तुम्हारा वसीला है, बिल्कुल तुम्हारी कार की तरह, जिसको तुम साफ़ रखते हो, जिसकी तुम सुनते हो, हर आवाज़ सुनते हो, ये जानने के लिए कि कहीं कुछ ख़राबी तो नहीं है। अगर जिस्म पर खराश भी पड़ जाए तो तुम उसका ध्यान रखते हो। जिस्म पर ज़रा सा ध्यान दोगे तो ये खूबसूरत हो जाएगा। ये खूबसूरत है, ये एक बहुत खूबसूरत मेकनिज़म है और बहुत पेचीदा, और इस पर भी ये इतने इत्मीनान बख्श अंदाज में काम करता है कि 70 बरस तक काम करता चला जाता है। खा तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, जानते हो या नहीं जानते हो, ये काम करता रहता है और बड़ी खामोशी से काम करता रहता है। ये तुम्हारे ध्यान दिए बगैर
تمہاری خدمت کرتا رہتا ہے۔ تمہیں اپنے جسم کا احسان مند ہونا چاہیے، فقط اپنا رویہ تبدیل کرو اور تم دیکھو گے کہ 6 ماہ کے اندر اندر تمہارا جسم اپنی صورت تبدیل کر چکا ہوگا۔ یہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے کہ جب تم کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ وہ فوراً خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے جسم کی اس وقت تک پرواہ نہیں کی ہوگی، مگر جب کوئی مرد اس سے مگر جب تبدیل ہونا شروع ہو، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی پرواہ کی جاتی ہے۔ مگر جب کوئی مرد اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنے لگتی ہے، وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہے، کیونکہ کوئی شخص اس سے محبت جو کرتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب تم اپنے جسم سے محبت کرتے ہو اور تم دیکھو گے کہ تمہارا جسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی پرواہ کی جاتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم ایک بہت نازک و نفیس میکانزم ہے، لوگ اسے بہت بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا اپنا رویہ تبدیل کر دو اور دیکھو۔ سوال: میں بہت بدصورت ہوں اور اس کی وجہ سے میں نے بہت دکھ سہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بدصورتی کا تمہارے جسم سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ ہی خوبصورتی کا کوئی زیادہ تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ جسم کی خوبصورتی یا بدصورتی تو بہت سطحی ہوتی ہے، حقیقی چیز تو اندر ہوتی ہے۔ اگر تم اندر سے خوبصورت بن سکتی ہو تو تم تابناک ہو جاؤ گی۔ ایسا بہت مرتبہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ایک بدصورت شخص بھی جب مراقباتی بن جاتا ہے تو وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ میں اس کا مشاہدہ کرتا آیا ہوں برسوں سے۔ جب لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ بالکل مختلف چہرہ رکھتے ہیں۔ جب وہ مراقبہ کرنا شروع کرتے ہیں، جب وہ رقص کرنا شروع کرتے ہیں، جب وہ گانا شروع کرتے ہیں، تب ان کے چہرے پرسکون ہو جاتے ہیں، ان کے تناؤ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا دکھ جو کہ ان کے چہرے پر نقش ہو چکا تھا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے، وہ بچوں کی طرح پرسکون ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے ایک نئی اندرونی خوشی سے جگمگانے لگتے ہیں، وہ تابناک ہو جاتے ہیں۔ ظاہری خوبصورتی اور بدصورتی اہم نہیں ہوتی، حقیقی شے تو داخل ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں کہ اندر سے خوبصورت کیسے ہوا جاتا ہے، اور یہی حقیقی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ ہو تو تمہاری ظاہری صورت زیادہ اہم نہیں رہتی، تمہاری آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگتی ہیں، تمہارا چہرہ دمکنے لگے گا، ظاہری صورت غیر مادی بن جائے گی۔ جب کوئی شے تمہارے اندر سے بہنا شروع ہو جاتی ہے تو ظاہری صورت غیر اہم ہو جاتی ہے، داخلی خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے۔ مراقبہ کرو، محبت کرو، رقص کرو، گاؤ، خوشیاں مناؤ اور بدصورتی غائب ہو جائے گی۔ اپنے اندر کسی شے کو رفت دو اور پست فراموش ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سب مقابلتاً ہوتا ہے، یہ سب اضافی ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہے تمہارے لیے تو اپنے اندر کوئی شے اعلیٰ تر لاؤ۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کمرے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن ہو، کمرے میں بڑی شمع کو لاؤ، چھوٹی شمع اپنی ساری اہمیت کھو بیٹھے گی۔ اندر کی خوبصورتی کو لاؤ جو کہ آسان ہے۔ دوسری خوبصورتی کے لیے میں زیادہ مدد نہیں کر سکتا، میں پلاسٹک سرجن نہیں ہوں۔ تم کسی پلاسٹک سرجن کو ڈھونڈ سکتی ہو جو تمہاری مدد کر سکتا ہو، تاہم وہ کسی طور مدد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری ناک قدرے لمبی ہو جائے، صورت بہتر ہو جائے، تاہم وہ اس سے زیادہ مدد نہیں کرے گا۔ اگر تم اندر سے ویسی ہی رہتی ہو تو تمہاری ظاہری خوبصورتی صرف تمہارے اندر کی بدصورتی کو ظاہر کرے گی، یہ تضاد بن جائے گا۔ اندر خوبصورتی پیدا کرو۔ ڈینس اپنے چہرے کے حوالے سے بہت پریشان رہتی تھی۔ میں بدصورت ہوں، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ میری ناک مڑی ہوئی ہے، میری ٹھوڑی کمزور ہے، میرے کان کھوپڑی سے چپکے ہوئے ہیں، میری آنکھوں کے نیچے کی جگہیں سوجی ہوئی سی ہیں۔ اس نے مایوسی کے عالم میں پلاسٹک سرجن سے اپنا چہرہ درست کروایا۔ اب اس کی ٹھوڑی، ناک اور آنکھیں سب متناسب ہو گیا۔ اب وہ دوستوں سے بغیر کسی جھجک کے ملنے جلنے کے قابل ہو گئی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنے حوالے سے غمگین سی تھی۔ ایک دن اس کے دوست جان نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اتنی اداس کیوں دکھائی دیتی ہو، اب تو تمہارا چہرہ کسی فلمی ہیروئن کی طرح خوبصورت ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں، ڈینس نے آہ بھرتے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے میرا پرانا جسم میرے نئے چہرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک بہت بدصورت لڑکی ساحل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک لہروں نے ایک بوتل اس کے قدموں میں لا پھینکی۔ اس نے بوتل کھولی تو اس میں سے دھواں نکلا جو بعد میں ایک جن بن گیا۔ میں 5000 سال سے اس بوتل میں ہوں، جن بولا۔ اب تم نے
مجھے اس سے آزاد کر دیا ہے۔ انعام کے طور پر میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ کہو کیا خواہش ہے تمہاری؟ بدصورت لڑکی خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی، میرا جسم صوفیہ لارین جیسا بنا دو، چہرہ الزبتھ ٹیلر جیسا اور ٹانگیں جنجرور جیسی۔ جن نے غور سے اسے دیکھا، پھر آہ بھری اور بولا، بیبی مجھے دوبارہ بوتل میں بند کر دو۔ سوال: ہستی نے عورت کو ماہواری جیسی تکلیف دہ کیفیت سے دوچار کر دیا ہے، ہم اپنی حیاتیات کے اس جزو سے کیسے نباہ کریں؟ جواب: دیکھنے کا فن یکساں ہی رہتا ہے، خواہ تم اپنے باہر کسی شے کو دیکھ رہی ہو یا کسی ایسی شے کو دیکھ رہی ہو جو کہ تمہاری حیاتیات کا جزو ہے۔ یہ بھی تمہارے باہر بھی ہوتی ہے۔ جب تم محسوس کرو کہ ماہواری آ رہی ہے تو دیکھنے کی کوشش کرو کہ اس کے ساتھ کیا کیا آتا ہے۔ غصہ، مایوسی، نفرت، لڑنے کی خواہش، چڑچڑاپن۔ فقط دیکھو، اور نہ صرف دیکھو بلکہ جس شخص سے تم محبت کرتی ہو اسے کہو، یہ میرے اندر سے آئے گی، میں آگاہ رہنے کی کوشش کروں گی، تاہم اگر مجھ پر ایسی کیفیات طاری ہو جائیں تو تم کچھ نہ کرنا، بس دیکھتے رہنا، کیونکہ تم دور ہو اور اس سے باہر ہو۔ تاہم مرد جان سکتا ہے کہ عورت ماہواری کے دوران مشکل میں ہوتی ہے، اسے تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ شاید تمہیں علم نہیں ہے، لیکن مرد بھی ہر ماہ ایسے دورانیے سے گزرتا ہے، چونکہ اس کا کوئی جسمانی اظہار نہیں ہوتا، اس لیے صدیوں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ مرد بھی اسی چکر سے گزرتا ہے، اسے گزرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ عورت مرد ایک کل کے جزو ہیں۔ مرد بھی ہر مہینے 4 یا 5 دن کے لیے تاریک سوراخ میں جاتا ہے۔ تم ساری ذمہ داری کم از کم ایک ماہواری پر ڈال سکتی ہو۔ تم ساری ذمہ داری کم از کم اپنی ماہواری پر ڈال سکتی ہو۔ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ماہواری صرف جذباتی ہوتی ہے، وہ بھی انہی جذبات سے دوچار ہوتا ہے جن سے تم دوچار ہوتی ہو۔ چونکہ اس کا کوئی جسمانی اظہار نہیں ہوتا، اس لیے کسی نے اس کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ تاہم اب یہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ مرد بھی ہر ماہ ویسی ہی صورتحال سے گزرتا ہے جیسی صورتحال سے تم گزرتی ہو، بس اس اعتبار سے وہ برتر نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں تم بدقسمت نہیں ہو۔ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب تم کسی مرد کے ساتھ محبت کرتی ہو اور تم اس کے ساتھ اتنے طویل عرصے سے رہ رہی ہوتی ہو کہ دھیرے دھیرے تمہارے جسم سے بہت ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، بس جب تمہاری ماہواری آتی ہے تو اسے بھی ماہواری آ جاتی ہے۔ حقیقی مشکل اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تم دونوں تاریک سوراخ میں ہوتے ہو، تم دونوں افسردگی کا شکار ہوتے ہو، تم دونوں مایوسی کی کیفیت میں ہوتے ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہو۔ پس مرد کو دریافت کرنا ہوگا کہ اس کا دورانیہ کب آتا ہے۔ اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز ڈائری میں لکھتے جاؤ کہ یہ دن کیسا ہے۔ تم جان لوگے کہ فلاں 5 دنوں میں تم مسلسل افسردگی کا شکار رہے تھے، برے موڈ میں تھے، لڑنے جھگڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ 2-3 ماہ تک دیکھتے ہوئے اپنی ڈائری میں درج کرتے ہوئے تم حتمی نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہیں وہ 5 ایام۔ تب اپنی عورت کو آگاہ کرو، میرے 5 ایام یہ ہیں۔ اگر تمہارے ایام تمہاری بیوی سے مختلف ہوں تو اچھا ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسئلہ صرف آدھا ہوگا۔ پس جب عورت چڑچڑے پن کا شکار ہوگی اور سب احمقانہ کام کرے گی تو مرد دیکھ سکتا ہے، اسے شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ٹھنڈا رہنا چاہیے اور عورت کو یہ دیکھنے کا موقع دینا چاہیے کہ وہ ٹھنڈا ہے، جس کا مطلب ہے مجھے آگاہ ہونا چاہیے۔ تاہم اگر یہ ایام بیک وقت آ جائیں تو پھر حقیقی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہرکیف تب بھی تم دونوں آگاہ رہ سکتے ہو۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ بھی اپنی ماہواری کے ایام سے گزر رہا ہے اور بیچارے ساتھی پر کوئی شے پھینکنا درست نہیں ہے۔ ادھر وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہو اور اپنا بوجھ اپنے تک رکھنا بہتر ہے۔ فقط دیکھنے والے بنو، جلد ہی ایک امکان رونما ہوگا۔ حقیقتاً دنیا کے دھرموں نے رکاوٹ کھڑی کی ہے، وگرنہ ماہواری کے ایام ختم ہو سکتے ہیں اور مرد کی نسبت زیادہ آسانی سے عورت کے ایام ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر تم گولی کھا لو تو شاید ماہواری ختم ہو جائے۔ بہت سی عورتوں کے لیے گولی ایک حقیقت ہے، ماہواری ختم ہو جاتی ہے، پس نقصان کوئی نہیں ہے، گولی کھاؤ۔ کچھ دنوں پہلے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے مردوں کے لیے بھی گولی تیار کر لی ہے، پس مرد بھی اپنی گولی کھا سکتا ہے۔ تاہم اس سے تمہاری صرف حیاتیاتی صورتحال تبدیل ہوگی۔ جو شاید زیادہ اہم ہے وہ آگاہ ہونا ہے۔ اگر تم صورتحال سے آگاہ ہو سکتی ہو تو یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تاہم گولی تمہارا جسمانی درد دور کر دے گی، میں اس کا مکمل طور پر حامی ہوں۔ غیر ضروری طور پر جسمانی درد سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ اگر اسے دور کیا جا سکتا ہے تو دیر کیوں؟ بس گولی ڈھونڈو اور جسمانی حیاتیاتی درد کو بھول جاؤ، جبکہ آگاہی کو تو ہزاروں دوسرے طریقوں سے حاصل کر سکتے ہو۔ جسمانی حیاتیاتی درد غیر ضروری طور پر سہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید گولی تمہارے ایام کو آسان کر سکتی ہے، یقیناً یہ تمہارے حاملہ ہونے کے امکان کو ختم کر سکتی ہے، جو کہ ایک نعمت ہے، کیونکہ دنیا کو مزید آبادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس دوران آگاہی پانے کی کوشش کرو۔ سوال: جب مجھے ماہواری آتی ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں نے گھر کی کئی چیزیں توڑ ڈالیں۔ میں اپنے ایام کے دوران ایسا کیوں محسوس کرتی ہوں؟ جواب: وحشت محسوس کرنا برا نہیں ہے، تاہم چیزیں توڑنا بھی اچھا نہیں ہے۔ جب کبھی تم وحشی ہو، وحشیانہ رقص کرو، تاہم کبھی کسی چیز کو توڑو مت۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تم برتن توڑ سکتی ہو، تاہم تباہی کا تو تصور ہی برا ہے۔ اس سے زندگی کی طرف تمہارا رویہ تباہ کن ہو جاتا ہے۔ برتن تو محض ایک بہانہ ہے۔ تم حقیقتاً زیادہ قیمتی اشیاء توڑنا پسند کرتی ہو، حتیٰ کہ قیمتی رشتے، تاہم تم اتنی زیادہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتی ہو۔ تم اسے برداشت نہیں کر سکتی ہو، بس تم بیچارے برتن کو توڑ دیتی ہو، جبکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ بہت سی عورتوں کے لیے ماہواری کے ایام قدرے تباہ کن ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ حیاتیاتی ہے۔ تمہیں اسے سمجھنا ہوگا اور قدرے محتاط اور چوکس ہونا پڑے گا تاکہ تم اپنی حیاتیات سے تھوڑا بلند ہو سکو، وگرنہ تم اس کی گرفت میں رہو گے۔ جب تم حاملہ ہوتی ہو تو ماہواری رک جاتی ہے، کیونکہ وہی توانائی جو ماہواری میں بہہ جاتی ہے اب تخلیقی بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ بچے کو تخلیق کرتی ہے۔ جب تم حاملہ نہیں ہوتی ہو تو توانائی ہر ماہ اکٹھی ہوتی ہے، اگر وہ تخلیقی نہ بن سکے تو وہ تباہ کن بن جاتی ہے۔ بس جب کسی عورت کے ماہواری کے ایام ہوں تو ان 4 یا 5 دنوں میں اس کا موڈ بہت تباہ کن ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتی ہے کہ اس توانائی سے کیا کرنا چاہیے۔ توانائی ارتعاش پیدا کرتی ہے، وہ تمہاری ہستی کے انتہائی داخلی مرکز کو متاثر کرتی ہے، جبکہ تم اسے کوئی تخلیقیت نہیں دے سکتے۔ ہر تخلیقی توانائی تباہ کن ہو سکتی ہے، اور ہر تخریبی تباہ کن توانائی کو تخلیقی بنایا جا سکتا ہے۔ ہٹلر کی مثال لے لو۔ بہت ابتدا میں وہ مصور بننا چاہتا تھا، لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ امتحان پاس کر کے آرٹ اسکول میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو شخص مصور بن سکتا تھا، دنیا کا ایک انتہائی تباہ کن شخص بن گیا۔ اس توانائی کے ذریعے وہ پکاسو بھی بن سکتا تھا۔ ایک بات یقینی ہے، وہ توانائی کا حامل تھا۔ یہی توانائی لامحدود تخلیقی توانائی بن سکتی تھی۔ عمومی طور پر عورتیں تباہ کن نہیں ہوتی، ماضی میں تو وہ بالکل تباہ کن نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ مستقل طور پر حاملہ رہا کرتی تھیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ دوبارہ حاملہ ہو گئی، دوسرا بچہ پیدا ہوا اور دوبارہ حاملہ ہو گئی، بس وہ ساری زندگی اپنی توانائی استعمال کرتی رہتی تھی۔ اب دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نیا خطرہ رونما ہو رہا ہے، اور وہ ہے عورت کا تباہ کن بننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہیں مسلسل حاملہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت حمل آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، تاہم توانائی وہیں کی وہیں موجود ہے۔ میں برتھ کنٹرول کے طریقوں اور آزادی نسواں کی تحریک میں ایک گہرا ربط دیکھتا ہوں۔ عورتیں تباہ کن بن رہی ہیں، اور وہ خاندانی زندگی کو، اپنے رشتوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ وہ کئی طریقوں سے اس کا منطقی جواز فراہم کر سکتی ہیں کہ وہ غلامی سے نجات پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک تباہ کن مرحلہ ہے۔ وہ توانائی رکھتی ہیں اور نہیں جانتی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ برتھ کنٹرول کے طریقوں نے اس توانائی کے اخراج کے راستے بند کر دیے ہیں۔ اب جبکہ کچھ راستے ان پر کشادہ نہیں رہے تو وہ تباہ کن بن جائیں گی۔ مغرب میں خاندانی زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ وہاں مسلسل تنازع، مسلسل لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ اور کوئی شخص نہیں سمجھتا کہ وجہ کیا ہے۔ ایک حیاتیاتی مسئلہ ہے۔ جب کبھی تم محسوس کرو کہ ماہواری شروع ہو رہی ہے تو زیادہ چوکس ہو جاؤ، اور اس کے شروع ہوتے ہی وحشیانہ رقص کرو۔ تم فطرت سے بالا تر ہو سکتی ہو، کیونکہ تم ایک برتر فطرت کے بھی حامل ہو۔ انسان حیاتیات سے بالا تر ہو سکتا ہے، اور انسان کو ہونا پڑے گا، وگرنہ انسان کو ہارمونز کا غلام رہنا ہوگا۔ بس جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تم تباہ کن بن رہی ہو تو رقص شروع کر دو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رقص تمہاری توانائی کو جذب کر لے گا۔ تم برعکس کام کر رہی ہو۔ تم کہتی ہو کہ تم آرام کرنا پسند کرتی ہو اور ان ایام کے دوران کچھ نہیں کرنا چاہتی، مگر کچھ نہ کچھ کرو، کچھ بھی کرو، لمبی سیر کے لیے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توانائی کا اخراج ضروری ہے۔ جب تم جان لو گے کہ رقص کرنے سے تمہیں مکمل طور پر سکون حاصل ہو جاتا ہے تو تمہاری ماہواری کے یہ 4 ایام انتہائی خوبصورت ہو جائیں گے۔
क्योंकि आइंदा कभी इस कदर तवानाई हासिल नहीं होगी। क्या आप औरत की माहवारी बंद होने के हवाले से कुछ बता सकते हैं? हर शख्स की ज़िंदगी में तब्दीली का लम्हा आता है, और याद रखने वाली एक सबसे अहम बात यह है कि जब तुम ज़िंदगी का एक ख़ास अंदाज तब्दील करते हो तो तुम्हें फितरी तौर पर तब्दील करना पड़ती है। ये तुम्हारे बस में नहीं होता। यातियात तुम्हें 13-14 बरस की उम्र में जिन्स के काबिल बना देती है। ऐसा तुम नहीं करती हो। एक ख़ास उम्र में, यानी जब तुम 40-42 साल के लगभग हो, तो यातियात का मकसद पूरा हो जाता है। वो तमाम हार्मोन जो तुम्हें तहरीक देते आए थे गायब हो जाते हैं। इस तब्दीली को फ़ौरन कबूल करो। कबूल करना बहुत दुश्वार होता है। तुम अचानक यूँ सोचने लगती हो कि गोया तुम अब खूबसूरत नहीं रहे हो, गोया तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी के चेहरे झुर्रियाँ ख़त्म करवाने की ज़रूरत है। एक औरत ने प्लास्टिक सर्जन से कहा, सर्जन साहब मुझे फेस लिफ्ट करवाना है। सर्जन ने उसे गौर से देखा और बोला, सब ठीक है, ये सिर्फ उम्र की वजह से है, आप फिक्र न करें। गैर ज़रूरी तकलीफ़ सहने का क्या फ़ायदा था। औरत इसरार करती रही। आखिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको $5000 अदा करना होगा। औरत बोली, मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम नहीं है, क्या आप कोई सस्ता इलाज तजवीज़ कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप नकाब खरीद लें। ये मगरिब का मसला है। मशरिक़ में कोई औरत फ़िक्रमंद नहीं है। वहाँ जो मामला जैसे होता है उसे कबूल कर लिया जाता है। कबूलियत मशरिक़ी ज़िंदगी की बुनियाद रही है। मगरिब मुसलसल फितरत को कबूल करने से इनकार कर रहा है। वो मुतालबा कर रहा है कि मामलात को ऐसे होना चाहिए। कोई शख्स बूढ़ा नहीं होना चाहता। बस जब उम्र के एक मरहले के ख़त्म होने और दूसरे मरहले के आगाज़ का वक्त होता है तो एक निहायत अनोखा मंज़र रूनुमा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शम्मा ख़त्म होने वाली हो और सिर्फ चंद सेकंड रह गए हों और फिर उसने बुझ जाना हो। आखिरी लम्हे पर शम्मा दफ़ातन बड़ी हो जाती है, और वो भी अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ। कोई शख्स मरना नहीं चाहता। मेडिकल साइंस की ये एक मारूफ हकीकत है कि मौत के वक्त लोग दफ़ातन मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी कोशिश होती है मौत को रोकने की। उनसे मुतल्लिक़ लोग खुशी महसूस करते हैं कि दफ़ातन सब बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, मरीज़ पुरसुकून हो गया है। ताहम वो नहीं जानते कि ये तो मौत की निशानी है। बीमारियां इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनका पूरा काम हो गया होता है, उन्होंने उस शख्स को हलाक कर दिया होता है। अब ये तो ज़िंदगी की आखिरी कोशिश है। ऐसा ही ज़िंदगी की हर यातियाती तब्दीली में होता है। जब जिन्स गैर मुतल्लिक़ हो रही होती है तो तुम उसके हवाले से हमेशा ज़्यादा सोचने लगती हो और दफ़ातन एक ज़बरदस्त कोशिश शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़हन में अचानक बेपनाह जिनसियत भर जाती है। ज़हन सिर्फ मंतकी अक़ली तौर पर समझ सकता है ये जिनसियत कहाँ से आ रही है। ये ज़रूर दबाए गए लाशऊर से आ रही है। सिगमंड फ्राइड और उसके पैरोकार दुनिया को यही बताते हैं। उनकी कई बातें दुरुस्त हैं, उनकी कई बातें गलत भी हैं, खुसूसन इस अबूरी मरहले के हवाले से जब तुम जवान हो रही थी और तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स गायब हो रहे थे और जिन्स में दिलचस्पी मर रही थी। मरने से पहले ये अपनी पूरी क़ुव्वत से फट जाएगी। अगर तुम किसी नफ्सियाती मालिज के पास जाओगी तो वो कहेगा कि तुम जिनसी हवाले से घुटन का शिकार हो। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अचानक उमड़ने वाली ये जिनसियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये तो इशारा है कि ज़िंदगी एक तब्दीली से गुज़र रही है। अब ज़िंदगी ज़्यादा पुरसुकून होगी। तुम हकीकतन एक बेहतर हालत में दाखिल हो रही हो। जिन्स एक ज़रा बचगाना होती है। तुम जितना ज़्यादा पुख्ता होते हो जिन्स तुम पर अपनी गिरफ्त खो देती है। ये एक अच्छी अलामत है। इसके हवाले से तो खुशी मनानी चाहिए। ये कोई हल तलब मसला नहीं है, ये तो खुशी मनाने का मौका है। मशरिक़ में कोई औरत जवानी से बुढ़ापे में मुंतकिली पर फ़िक्रमंद नहीं होती। दरहकीकतन वो तो बेहद खुश होती है कि अब वो पुराना अफरियत दफ़ा हो गया और ज़िंदगी ज़्यादा पुरसुकून हो सकती है। ताहम मगरिब बहुत से वहमों के तहत जीता आया है। एक वहमा यह है कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक होती है। इस वहमे से बहुत ज़्यादा मसाइल और दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। अगर ज़िंदगी सिर्फ़ एक है और जिन ख़त्म हो रही है तो तुम ख़त्म शुदा। अब मज़ीद कोई मौका नहीं है। ज़िंदगी में अब मज़ीद कोई सनसनी नहीं होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम खूबसूरत हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। बस पहली बात यह है कि एक ज़िंदगी का वहमा मसला खड़ा करता है। दूसरी बात यह है कि नफ्सियात के माहिरों और नफ्सियाती मुआलजों ने एक वहमा पैदा कर दिया है, ये कि जिन्स ज़िंदगी के तकरीबन मुतरादिफ है।
جتنا زیادہ تم جنسی ہوتے ہو اتنا زیادہ تم زندہ ہوتے ہو، بس جب جنس غائب ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان خود کو خالی بوتل تصور کرنے لگتا ہے۔ اب جینے میں کیا رہا ہے؟ زندگی تو جنس ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ تب لوگ ہر عجیب و غریب کام کرتے ہیں، فیس لیفٹ، پلاسٹک سرجری، مصنوعی چھاتیاں۔ یہ حماقت ہے، نری حماقت۔ لوگ وگیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ شہوت انگیز لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ تقریباً تمام مغربی عورتیں فاقہ کشی کر رہی ہیں، وہ اسے ڈائٹنگ کہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا تصور ہے کہ اگر عورت موٹی نہیں ہو تو خوبصورت ہوتی ہے۔ فطرت ایک مختلف تصور رکھتی ہے، عورت کو تھوڑا سا موٹا ہونا پڑے گا۔ فطرت کے لیے عورت ماں ہوتی ہے، ماں کو بچے کے لیے اضافی چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب بچہ اس کی کوکھ میں ہوتا ہے تو اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بچہ کوکھ میں ہوتا ہے تو ماں کو متلی محسوس ہونے لگتی ہے، وہ کھا نہیں سکتی، اسے قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے اپنے جسم میں ایمرجنسی کے لیے چکنائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچے کو خوراک دے سکے۔ بچے کو تو خوراک کی ضرورت ہے، وہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ میں اتنی تیزی سے پروان چڑھتا ہے کہ اپنی باقی زندگی کے 70 برسوں میں اتنا پروان چڑھے گا۔ بے انتہا تیز 9 ماہ کے اندر وہ انسان کے پورے ارتقاء سے گزرتا ہے، مچھلی سے انسان تک ارتقاء کے سب مراحل سے گزرتا ہے۔ ماں کو اس کی ضرورت پورا کرنا ہوتی ہے جبکہ وہ کھا نہیں سکتی ہے۔ تم تصور کر سکتے ہو بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا کتنا دشوار ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی مرد حمل ٹھہرانے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلا شبہ وہ خودکشی کر لے گا، وہ 50 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دے گا۔ حمل میں تو مارا گیا، ذرا تصور تو کرو کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تم تو پاگل ہو جاؤ گے۔ تم اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ماں کو بہت مصیبت سہنا پڑتی ہے، عظیم قربانی دینا پڑتی ہے، لہٰذا مشرق میں ہم نے دبلی پتلی عورت کا تصور پروان نہیں چڑھایا ہے۔ بلا شبہ دبلی پتلی عورت جنسی اعتبار سے زیادہ کشش رکھتی ہے، وہ کم عمر لگتی ہے۔ موٹی عورت جنسی اعتبار سے کم کشش رکھتی ہے کیونکہ وہ تناسب کھو چکی ہوتی ہے، اس کی کمر پتلی نہیں رہتی، اس کے جسم پر اتنی زیادہ چربی چڑھ چکی ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ انسانی ذہن کے لیے ضروری کشش نہیں رکھتی۔ ابھی اگلے روز ہی ایک شخص نے مجھے تصویروں والی ایک کتاب لا کر دی، اس میں ایک مشہور فوٹوگرافر کے کھینچے ہوئے فوٹو ہیں، پہلے صفحے پر ایک مشہور فلمی اداکارہ کی تصویر ہے۔ مشرق میں اسے خوبصورت تصور نہیں کیا جا سکتا، اس نے لازماً ڈائٹنگ کی ہوگی، جبکہ ڈائٹنگ کچھ نہیں سوائے امیر آدمی کے فاقہ کشی کے نظریے کے۔ غریب لوگ تو فاقوں کا شکار ہوتے ہیں، امیر آدمی مہنگے طریقے سے فاقے کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہوگی، اب لوگ تمہیں توجہ سے نہیں دیکھیں گے، تم گلی سے گزر جاؤ گی اور کوئی شخص مڑ کر نہیں دیکھے گا، کون جا رہی ہے؟ کشش کا حامل ہونا انسان کی ایک عظیم ضرورت ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے۔ کشش توانائی بخش ہوتی ہے، جب کوئی شخص بھی کسی عورت پر توجہ نہیں دیتا تو وہ بہت رنجیدہ ہوتی ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صرف جسم رکھتی ہے۔ مرد نے اسے دوسری جہتوں کو ترقی دینے کی اجازت نہیں دی، وگرنہ وہ مشہور مصور یا رقاصہ یا مغنیہ یا ممتاز پروفیسر بن سکتی ہے۔ مرد نے عورت کی زندگی سے ان دیگر جہتوں کو کاٹ کر الگ کر دیا ہے جن سے وہ پرکشش بن سکتی تھی اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس کی بوڑھی ہو جانے پر بھی۔ میں تمہیں فقط لفظ احترام کرنا، رسپیکٹ کے معنی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے دیکھنا، جب کوئی شخص گزرے تو مڑ کر دیکھنا۔ رسپیکٹ اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا سروکار اس حقیقت سے ہے کہ تمہیں دفعتاً پتہ چلا ہے کہ ایک خوبصورت شے گزر گئی ہے۔ مرد نے عورت کے پاس صرف جسم چھوڑا ہے، بس وہ جسم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہے، اس سے ملکیت پسندی جنم لیتی ہے، خوف جنم لیتا ہے کہ اگر ایک شخص اسے محبت کرنا چھوڑ دے گا تو شاید اسے دوسرا شخص نہیں ملے گا۔ توجہ کے بغیر وہ خود کو مردہ محسوس کرنے لگتی ہے۔ اگر کوئی تم پر توجہ نہیں دے رہا تو جینے کا کیا فائدہ؟ اس کی اپنی داخلی فطری زندگی نہیں ہوتی۔ مرد نے اسے بتایا ہے کہ اس کی زندگی اپنے حوالے سے دوسروں کی آراء کی محتاج ہے۔ تم نے غور کیا ہے کہ ساری دنیا میں حسن کے مقابلے صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اور عورتوں نے اس تصور کے خلاف احتجاج تک نہیں کیا۔ آدمیوں کا مقابلہ حسن کیوں نہیں؟ جیسے تم مس یونیورس منتخب کرتے ہو ایسے مسٹر یونیورس کیوں نہیں منتخب کرتے؟ کوئی شخص مرد کے جسم کی پرواہ نہیں کرتا، وہ موٹا ہو سکتا ہے، وہ
ونسٹن چرچل بن سکتا ہے، پھر بھی وہ توجہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ اقتدار کا حامل ہے۔ بدصورت تمہارے تصور سے زیادہ موٹا، اس کا سارا چہرہ لٹک رہا ہے، اسے فیس لفٹ کی ضرورت ہے، تاہم وہ فکر مند نہیں ہوگا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اقتدار میں آ سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ مرد نے صدیوں میں لوگوں کو متوجہ کرنے کی دوسری جہتوں کو پروان چڑھا لیا ہے، عورت کے لیے اس نے صرف ایک جہت چھوڑی ہے، اس کا جسم۔ اس نے عورت کو محض ایک سبزی بنا دیا ہے، اور فطری سی بات ہے کہ گاہک نہیں ہوں گے تو سبزی فکر مند ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ انتہائی جنس کجرو ملک فرانس کے لوگ جب کسی عورت سے محبت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں میں تمہیں کھا جانا چاہتا ہوں۔ کیا وہ مردم خور ہیں؟ کیا عورت سبزی ہے؟ میں تمہیں کھا جانا چاہتا ہوں۔ اسے عورت کے لیے عظیم احترام کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اسے نہیں کہتا میں تمہیں کھا جانا چاہتا ہوں تو وہ سوچتی ہے میں اب ختم ہو چکی ہوں، زندگی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ تمہارے جاننے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر اس شخص کو قبول کرو جو فطرت تمہارے لیے لائے۔ جوانی کا اپنا حسن ہوتا ہے اور بڑھاپے کی بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جنسی خوبصورتی نہیں ہوتا، تاہم اگر کوئی انسان شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، مراقباتی انداز میں جی رہا ہو تو بڑھاپا شاندار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف خوبصورتی بلکہ دانائی بھی، جس کا دعویٰ کوئی نوجوان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سب رویے احمقانہ ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ایک اور کبھی دوسری عورت کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا یہ پیچھا پھرنے والا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ خود انحصار ہو جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہتا۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ محبت صرف تب رونما ہوتی ہے جب تم حیاتیات کی غلامی سے نجات پا چکے ہوتے ہو۔ حیاتیاتی تعلق اتنا گندا ہوتا ہے کہ لوگوں نے صدیوں سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جنسی عمل اندھیرے میں کیا جائے گا تاکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے دیکھ نہیں سکیں۔ جب زندگی ایک حیاتیاتی تبدیلی سے گزر رہی ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ تم سب حماقتوں سے آگے بڑھ آئے ہو اور اب تم حیاتیاتی شکنجے سے آزاد ہو۔ انسان کو زندگی قبول کرنی پڑتی ہے، تاہم تمہارا لاشعور تمہیں زندگی کو جیسی وہ ہے ویسی قبول نہیں کرنے دیتا۔ تمہیں کسی اور شے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر جنس معدوم ہو رہی ہے تو یہ کاملاً درست ہے۔ تم تنہا ہونے کے اہل ہو جاؤ گے، تم زیادہ سکھی ہونے کے اہل ہو جاؤ گے، کیونکہ جنس کا سارا کھیل دکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے، نفرت، حسد، یہ سکون ہمیں زندگی نہیں ہوتی۔ صرف سکون، خاموشی، خوشی، تنہائی، آزادی ہی تمہیں زندگی کا حقیقی مزہ دے سکتے ہیں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں صرف پلاسٹک سرجری پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ہر سال تقریباً 5 لاکھ افراد پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں۔ شروع میں پلاسٹک سرجری کروانے والی زیادہ تر عورتیں تھیں، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی تھیں۔ پلاسٹک سرجری وہ عورتیں کرواتی تھیں جو اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگتی تھیں۔ بوڑھی عورت خود کو مزید چند دن قدرے کم عمر اور دلکش بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرواتی ہے۔ حال ہی میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکہ میں پلاسٹک سرجری کروانے والوں میں مردوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب مرد اپنے آپ کو تھوڑا کم ظاہر کرنے کے خواہاں ہو گئے ہیں۔ اندر سے تو بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ان کی جلد کسی نوجوان کی طرح تنی ہوئی ہوگی۔ اس رپورٹ کے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 23 سالہ لڑکے نے بھی کم عمر نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروائی ہے۔ یقیناً امریکہ پاگلوں کا ملک ہے۔ اب اگر یہ 23 سال کا لڑکا یہ سوچتا ہے کہ اسے کم عمر دکھائی دینے کی ضرورت ہے، فطرت کے خلاف جانا نہایت گندا عمل ہے۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا نہایت خوبصورت عمل ہے، اور جو تحفے وہ لائے انہیں قبول کر لینا بہت خوبصورت عمل ہے۔ خواہ بچپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا، اگر تمہارا قبول کرنے والا، خوش آمدید کرنے والا دل تیار ہے تو فطرت جو کچھ لائے گی وہ اپنے آپ ہی حسن کا حامل ہوگا۔ میرے فہم کے مطابق اور مشرق کے تمام دانا میری تائید کرتے ہیں، انسان اپنی زندگی کے بلند ترین مرحلے میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ باوقار بن جاتا ہے کہ جب جوانی کی سب حماقتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جب بچپنے کی ساری لا علمی ختم ہو چکی ہوتی ہے، جب انسان دنیا کی مادی تجربات سے ماورا ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب وہ بلندی پر سے دیکھ سکتا ہے، جبکہ دنیا نیچے تاریک مایوس وادیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہوتی ہے۔ جوان رہنے کا تصور ہی گندا ہے۔ ساری دنیا کو آگاہ کیا جانا چاہیے کہ خود کو جبراً جوان رکھ کر تم فقط مزید تناؤ کا شکار ہو رہے ہو، تم کبھی پرسکون نہیں ہوگے۔
پلاسٹک سرجری دنیا میں زیادہ بڑا پیشہ بنتی جا رہی ہے۔ یوں اگر یہ کامیاب ہو جائے گی تو تم ایک انوکھی بات وقوع پذیر ہوتے دیکھو گے۔ سب لوگ ایک جیسے دکھائی دینے لگیں گے۔ ہر شخص کا کمپیوٹر کے ذریعے متعین کردہ ایک ہی جسامت کا ناک ہوگا۔ ہر شخص کا ایک ہی جیسا چہرہ مورا ہوگا۔ ایسی دنیا خوبصورت نہیں ہوگی۔ وہ اپنا سارا تنوع کھو دے گی، وہ اپنے سارے خوبصورت فرق کھو دے گی۔ لوگ تقریباً مشینوں جیسے بن جائیں گے، سب ایک جیسے۔ اسمبلی لائن سے آتی ہوئی فورڈ کاریں، لوگ بتاتے ہیں کہ فورڈ فیکٹری میں ہر منٹ میں ایک کار تیار ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک دوسرے سے مشابہ۔ 1 گھنٹے میں 60 کاریں۔ یہ سلسلہ دن کے 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ کاریگروں کی شفٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کارخانہ ایک جیسی کاریں بناتا رہتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انسان بھی کارخانوں میں بنائے جائیں، بالکل ایک جیسے، تاکہ جہاں کہیں بھی تم جاؤ صوفیہ لارین سے تمہاری ملاقات ہو؟ یہ تو بہت اکتا دینے والی دنیا ہوگی۔ ہر شخص طویل عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن کوئی شخص بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں؟ اگلے مرحلے کی وجہ سے۔ حقیقت میں کوئی شخص بڑھاپے سے خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ بڑھاپے کے بعد موت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہی خوفزدہ کرنے والی بات ہے۔ بس ہر شخص ممکنہ حد تک لمبا عرصہ تک جینا تو پسند کرے گا، مگر بوڑھا ہونا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھا ہونا کا مطلب ہے کہ تم موت کے علاقے میں داخل ہو چکے ہو۔ بڑھاپے کا خوف گہرائی میں موت کا خوف ہے، اور صرف وہی لوگ موت سے خوف زدہ ہیں جو جینا نہیں جانتے۔ ایک پرانا مقولہ ہے، جوانی ایک بیماری ہے جس میں انسان ہر روز تھوڑا سا تندرست ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا علاج ہے۔ تم زندگی کی آگ والی آزمائش سے گزر چکے ہو، اور تم اس مقام پر آ چکے ہو کہ جہاں تم بالکل الگ تھلگ، لاپرواہ، بے اتنا رہ سکتے ہو۔ تاہم مغرب بڑھاپے کی خوبصورتی کو کبھی نہیں سمجھ پایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر میں متفق نہیں ہو سکتا۔ مغرب کا تصور ہے۔ زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ خوبصورت عورتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے، اس لیے ہر شخص بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، فقط وقت کو تھوڑا مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ تاہم میں تمہیں کہتا ہوں، مسئلہ اس صورت میں بدترین ہوتا ہے کہ جب وقت زیادہ ہوتا ہے اور عورتیں بہت کم۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی دنیا کامل دنیا ہوگی۔